بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کو حسن کا ایک وافر حصہ دیا گیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن حضرت آدم علیہ السلام کا نصف حصہ عطا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ حضرت آدم علیہ السلام بشرۂ حسن کی آخری انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اسی لیے جنتی حضرت آدم علیہ السلام کی طوالت اور حسن کے لیے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے حسن کا نصف حصہ عطا ہوا۔ جیسے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اتنی حسین عورت دنیا پر پیدا نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ مشابہت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی مانند چمکتا تھا، اس لیے آپ کا معمول تھا کوئی عورت کسی ضرورت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ اپنا چہرہ چھپا لیا کرتے، اور دیگر اسلاف کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے چھپنے کے لیے برقع پہنتے تھے۔ اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام عورتوں کے سامنے تشریف لائیں تو وہ زلیخا کو معذور سمجھنے لگیں۔ وہ اس قدر رفتہ ہو گئیں کہ چھریوں سے ہاتھ زخمی کر لیے۔ حسن یوسف کے رعب و جلال اور دہشت اور دبدبے نے ان سے بولنے کی قوت بھی سلب کر لی، اور وہ اتنا کہہ سکیں کہ یہ انسان نہیں، کوئی پاکیزہ فرشتہ ہے۔ زلیخا بولی، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی کی تعریف کی اور کہا، باخدا میں نے اسے بہت بہلایا پھسلایا لیکن وہ بچا رہا، اور ساتھ یہ بھی کہا اگر وہ میرا حکم بجا نہ لایا تو میں اسے قید کروا دوں گی، ان لوگوں سے جو بے آبرو ہیں۔ دوسری عورتوں نے بھی آپ کو اپنی مالکن کی اطاعت و فرما برداری کی تلقین کی، لیکن آپ نے سختی سے انکار فرمایا۔ اور یہاں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا نے کہا کہ میں آپ کو قید کروا دوں گی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قید کی پناہ نہیں مانگی، بلکہ یہ کہا کہ یا اللہ، اس عورت کے جال میں پھنسنے سے بہتر ہے کہ تو مجھے قید کر دے۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا لمبا عرصہ قید کاٹنی پڑی۔ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہی مانگو کہ یا اللہ میرے حق میں بہتر کر، مجھے برائیوں سے بچا، مجھے اپنی عافیت میں لے لے۔ اگر کہانی پسند آئے اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔